بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اور بھلائیوں کی طرف لے جانے والے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام پر درود و سلام اور برکت نازل فرما۔ پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے اوپر جو ابھار دکھتا ہے، بہت سے لوگوں کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ ایک شخص کی قبر ہے، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک کھڑکی ہے۔ مگر دوستوں، جب گنبد خضرا کی کھڑکیوں کو یعنی اس بھاگ کو کھولا گیا تو مدینہ منورہ میں ایسا معجزہ رونما ہوا جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں جب آپ خود دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، بہت سے لوگوں کے مطابق گنبد خضرا کے اوپر نظر آنے والے ابھار کو نہ صرف ایک قبر سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس کو جواز بناتے ہوئے گنبد خضرا کو شہید کر دینے کا مشورہ بھی دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ایک بندے کی قبر ہے، اور دیکھا جائے تو قبر زمین پر ہونی چاہیے۔ استغفر اللہ۔ پیارے دوستوں، جب یہ باتیں سامنے آئی تو یقین جانیے اس پر یقین نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کے بارے میں کوئی علم نہ تھا تو ہمارے ایک دوست نے اس پر تحقیق کی، اور وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے سوچا کہ میں اس کی ضرور تحقیقات کروں گا اور دیکھوں گا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ میں نے اپنے ایک عزیز اہل سنت دوست سے ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہاں، سعود بن عبدالعزیز کے دور میں ایک شخص روضہ مبارک پر چڑھایا گیا تھا کہ اس کو شہید کیا جا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا، تو اس پر بجلی گری اور وہ شخص وہیں پر مر گیا، جسے بعد میں نیچے اتارنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن اتار نہ سکے۔ پھر اس شخص کو ادھر یعنی اوپر ہی دفن کر دیا گیا، لیکن نہ جانے کیوں دوستوں ان کا دل اس بات کو نہیں مان رہا تھا کہ روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کسی کی قبر بھی ہو سکتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہے بھی تو یہ تو اس گنبد خضرا کو شہید کرنے کی نیت کے جرم میں ایسا ہوا تھا، تو پھر اسے دوبارہ شہید کرنے کی کوشش جاری تھی، جبکہ ان کے سامنے اس آدمی کی عبرتناک انجام موجود ہے۔ بہت ہی عجیب و غریب سوالات تھے۔ پھر سوچا کہ مدینہ منورہ کے لوگوں سے اس بات کی سچائی پوچھی جائے جو وہاں رہتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پیارے دوستوں، وہ دوست بتاتے ہیں کہ جب میں نے ان دوستوں سے پوچھا اور میری بات ایک دوست سے مسجد نبوی شریف انتظامیہ کے اہلکاروں سے بھی کروائی گئی، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا کہ یہ کیا ہے، کسی کو بھی نہیں پتا، یا شاید کوئی بتانا ہی نہیں چاہ رہا، لیکن اس کو کوئی قبر بھی نہیں بتا رہا تھا کہ یہ کوئی قبر ہے، اسی لیے مجھے زیادہ حیرانی ہوئی۔ پھر وہ دوست بتاتے ہیں کہ ان کی ملاقات ایک سعودی دوست سے ہوئی جسے تقریباً پچھلے 3 سالوں سے ملاقات کا سلسلہ جاری تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، کیوں بھائی، یہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے گنبد خضرا کے اوپر اس ابھار والی تصویر کیمرے میں سیو کر رکھی تھی، جب اس کو دکھائی تو وہ خود بھی ایک بار دیکھ کر پریشان ہو گیا اور لا علمی کا اظہار کرنے لگا، لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی قبر ہے، میری اتنی سی بات پر اس کا تو جیسے رنگ ہی سوکھ گیا اور آنکھوں میں پانی کے واضح دکھ رہا تھا کہ وہ بس اتنا بولا کہ کیا روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کسی کی قبر، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبر مبارک کے اوپر کسی کی قبر؟ پھر میں نے اس کو بتایا کہ یہی تو سارا معاملہ ہے کہ میرا دل نہیں مان رہا ہے، اور میں بھی پہلی بار ہی غور کر رہا ہوں۔ خیر پیارے دوستوں، وہ شخص بتاتا ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ تم ابھی جاؤ، لیکن موبائل پر کال کر کے پوچھنا، میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے رہوں گا۔ پھر ایک دن اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ واقعہ سعود بن عبدالعزیز کے دور کا ہے، یعنی لگ بھگ 90 قبل پرانا ہے، تو ضرور اس کا ذکر تاریخ نجد و حجاز از مفتی غلام فرید ہزاروی صاحب نے اپنی کتاب میں کیا ہوگا، کیونکہ ان کی تاریخ نجد و حجاز اس حوالے سے انتہائی بہترین کتاب ہے، جس میں چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی مکمل حوالوں کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ سو میں نے فوراً تاریخ نجد حجاز کا رخ کیا، جہاں مجھے اس کتاب کے باب نمبر 4 صفحہ نمبر 3 پر یہ واقعہ مل گیا، جس کی عبارت یوں ہے کہ جو آدمی گنبد خضرا کو شہید کرنے کی نیت سے اوپر چڑھے، ان میں سے 2 آدمی نیچے گر کر ہلاک ہو گئے، اور اس تاریخی کتاب سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ نمبر 1 اوپر چڑھنے والے آدمی 1 سے زیادہ تھے،
اور نمبر 2 کہ اوپر نہیں بلکہ نیچے گر کر ہلاک ہوئے، ان پر کوئی بجلی نہیں گری تھی۔ اور نمبر 3 اس واقعے میں 2 آدمی ہلاک ہوئے تھے، یعنی اگر اوپر والی قبر ہوتی تو پھر 2 ہوتی، 1 نہیں۔ لہٰذا اس سے حاصل یہ ہوا کہ روضہ مبارک پر قبر والی بات بھی خارجیوں کی طرف سے ہی بنائی ہوئی تھی، جو نہ جانے سنتے سنتے کہاں کہاں تک جا نکلے، ورنہ اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن دوستو یہ تو تھا سوال ایک حصے کی کہ قبر ہے یا نہیں، لیکن ثابت ہوا کہ وہاں کوئی قبر نہیں۔ تو پھر دوسرا حصہ اس سوال کا باقی ہے کہ وہاں پھر ہے کیا، جس کا جواب بالکل بھی نہیں مل رہا تھا۔ حتیٰ کہ اس مدنی دوست کو بھی کال کی تقریباً 1 مہینے بعد، لیکن اس کا کہنا تھا کہ واقعہ بہت طویل ہے اور ایک لمبی ریسرچ کی ضرورت ہے۔ میرا دوست سمجھ گیا کہ یا تو یہ اس بات کو ظاہر ہی نہیں کرنا چاہتا ہے یا پھر واقعہ ہی بہت قدیم چیز ہے جس کے لیے بہت ریسرچ کی درکار ہو۔ لیکن اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوئی اور ایک حدیث شریف نظروں سے گزری جو کچھ اس طرح تھی۔ روایت ہے کہ مدینہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا تھے، تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی مجبوری بتائی، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس جاؤ اور روضہ رسول کے اوپر ایک کھڑکی آسمان کی طرف اس طرح سے کھولو کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہ رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کیا، بس پھر بہت ہی زیادہ بارش ہوئی، حتیٰ کہ خوب سبزہ اگ گیا، اونٹ اتنے موٹے ہو گئے کہ جیسے چربی سے پھٹ پڑے۔ لہٰذا اس سال کا نام عام الفتح یعنی سبزہ اور کشادگی کا سال رکھ دیا گیا، اور اس کو بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث مبارکہ کے بعد ہمیں دوسرے سوال کا بآسانی سے جواب مل جاتا ہے کہ جن لوگوں نے گنبد خضرا بعد میں تعمیر کیا تھا مسجد کی شان و شوکت کی خاطر، پھر انہوں نے ہی ضرور اس میں یہ کھڑکی چھوڑی ہوگی۔ لیکن پیارے دوستو، دوسری طرف بہت سے لوگ ان روایت کا انکار بھی کرتے ہیں، اور وہ کیوں ان روایت کا انکار کرتے ہیں اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کن وجوہات کے بنا پر ان روایت کا انکار کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر موجود گنبد خضرا پر جو کھڑکی ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر صحابہ اکرام نے اس وقت کھولی تھی جب ایک دفعہ مدینہ میں قحط پڑ گیا تھا۔ اس طرح قحط ختم ہو گیا تھا۔ اس روایت کے انکار میں بھی مختلف وجوہات اور مختلف روایتیں ملتی ہیں، یعنی دوسرے راوی یہ کہتے ہیں کہ تاریخ کے حوالے سے بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں حجرہ عائشہ کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر تھی، اپنی اسی حالت میں برقرار ہے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھی، یعنی کچھ حصے پر چھت لگی ہوئی اور کچھ حصہ بغیر چھت کے کھلا تھا۔ مطلب قبر نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسی نہیں تھی کہ مکمل ڈھکی ہوئی ہو، کہ جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے، جب اس وقت حجرے میں دھوپ رہی ہوتی تھی، اور یہ ثابت نہیں کہ آپ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی کی گئی ہو جس کی وجہ سے قبر مبارک ڈھک دی گئی ہو، لہٰذا اس میں سوراخ بنانے کا سوال ہی بے معنی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ولید بن عبد الملک نے اپنے عہد میں مسجد میں شامل کیا۔ جب انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کی، تو پھر ولید بن عبد الملک نے ہی حجرہ عائشہ یا قبر نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد اونچی دیوار کھڑی کر کے ڈھک دی اور پورا رکھا تاکہ صفائی وغیرہ کے لیے اندر اترا جا سکے۔ پیارے دوستو، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ایک بار درود شریف پڑھ کر ویڈیو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو دوستو، ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔